جو لیڈر تھے, جو مینٹور تھے قائد اعظم محمد علی جناح کے, وہ حضرت علامہ اقبال تھے. اور جس طریقے سے انہوں نے ان کو نہ صرف مینٹور کیا بلکہ انہوں نے جو خودی کا جو کانسیپٹ تھا, جو 60 ایئرز وہ پڑھاتے رہے, اور اس کے اندر انہوں نے بہت سا امپورٹنٹ لٹریچر جو تھا بانگ درا میں دیکھ لیں, اور جو ان کا کانسیپٹ تھا شاہین کا. میں اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ ہماری جو آزادی کشمیر کی جو تحریک ہے, چاہے وہ پیلسٹائن کی تحریک کی بات ہم کریں, تو یہ بہت ہی اس کے اندر سملیرٹیز ہیں. اگر ہم دیکھیں جس طریقے سے مسلمانوں کو پریس کیا گیا جب پارٹیشن ہوئی, اور 2 نیشن تھیوری کا جو کانسیپٹ تھا دنیا کے سامنے, وہ حضرت علامہ اقبال نے جو تھا, ان کو جو خواب آیا تھا, پھر اس کے بعد انہوں نے اس کانسیپٹ کو الیبریٹ کیا اور دیکھا کہ وہاں پہ جس طریقے سے مسلمانوں کو اور مائنورٹیز کو ایسٹ انڈیا کمپنی جس طرح سپریس کر رہی ہے, اور وہاں پہ جس طرح مسلمانوں کے رائٹس کو جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آج 76 ایئرز ہو گئے ہیں, اور ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دور میں مودی کی حکومت ہے, RSS کی حکومت ہے, جس طریقے سے وہاں مائنورٹیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, چاہے وہ سکھوں کی صورت میں ہو, چاہے دلتوں کی ہو, چاہے کرسچنز کی فورسڈ کنورژنز ہوں, چاہے عبادت گاہوں کو ٹارگٹ کیا جائے. اور کشمیریوں کی جو سٹرگل ہے, کیونکہ علامہ اقبال جو تھے وہ خود بھی ایک کشمیری تھے, اور جو پیلسٹائن اور کشمیر کے اوپر جو ان کا موقف تھا وہ سب کے سامنے ہے. اور آج جو اس وقت غازہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, دل خون کے آنسو رو رہا ہے. اور آج جب میں یہاں پر آئی اور بھی زیادہ میرا دل جو تھا پھٹ رہا تھا اس غم سے, کیونکہ ہم خود جو ہے اس وقت جو تحریک آزادی جو پاکستان موومنٹ چل رہی تھی, اس سے بھی بدتر حالات جو ہیں جو ہماری تحریک کشمیر کی چل رہی ہے. یاسین صاحب اس وقت تہار کی ڈیتھ سیل میں ہیں, ان کی جو ان کے ساتھ پھانسی کا جو ایک پلان بنایا جا رہا ہے RSS کی طرف سے. اور یہاں پہ غازہ میں اگر ہم لوگ دیکھ لیں جس طریقے سے نیتن یاہو کی اوپن تھریٹس آ رہی ہیں کہ ہم ربلز میں تبدیل کر دیں گے غازہ کے اندر جو بھی ریزسٹنس فورسز نے جگہیں جو ری آکیپائی کی ہیں, اور اس کا تو مطلب یہی ہے کہ کارپیٹ بامبنگ پہ انہوں نے کرنی ہے. ایک جینوسائیڈ ہمارے سامنے شروع ہو گیا ہے ان 2-3 دنوں کے اندر غازہ کے اندر پیلسٹینینز کے اوپر. کشمیریوں پہ 5 اگست کے بعد 2019 کے بعد ایک بہت تیزی آئی وہاں پہ ڈیموگرافیز کو چینج کرنے کی, جنیوا کنونشنز کی وائلیشن کرنے کی, اور بلیٹنٹ وائلیشن کی گئی انٹرنیشنل لاز, یونیورسل جورسڈکشنز کی. تو یہ اس صدی کے اندر جو ہو رہا ہے, اور جو دکھ جو درد, کیونکہ ہم اس تحریک کو لیڈ بھی کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے یہ منصب بھی سنبھالا ہے, صرف اور صرف جو مین میرا فوکس تھا پاکستان کی میں ہوں, مگر اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ کشمیر کی تحریک بھی ہم چلا رہے ہیں, اور بہت بھاری ذمہ داری ہے کہ دنیا کے اندر جو سب سے مارجنلائز, سب سے زیادہ ولنریبل جو اس وقت کمیونٹیز ہیں جن کے رائٹس سپریس کیے ہوئے ہیں پچھلے 76 ایئر سے, اور سب سے پرانے مسئلے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں, جس کے اندر ایک کشمیر ہے, ایک پیلسٹائن کا ہے. اور اس کے لیے میں دنیا بھر میں جو ہے نیٹ ورکنگ کیمپین, اور ہم لوگ کشمیریوں کی آزادی کے لیے اور امن کے لیے کام کریں. اور اسی طرح آج کیونکہ ہم علامہ اقبال کے مزار پہ ہیں, یہ وہ روحانی تعلق ہے. شاہین کی جب بات ہوتی ہے تو بات ہوتی ہے اللہ کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے, جو ونس ہے, جو توحید ہے, جو خودی کا کانسیپٹ ہے, وہی کانسیپٹ جو ہے جو کہ بہت زیادہ ہم پیلسٹین کی سڑکوں پہ بھی دیکھتے ہیں, مقبوضہ جموں کشمیر کی سڑکوں پہ دیکھتے ہیں. کیونکہ اپریشن کے خلاف کھڑے ہونا, آپ کوئی مظلوم خالی نہیں ہے کہ آپ کو بیچارے, بلکہ ڈٹ کے حق اور سچ پہ اور آنکھ میں آنکھ ڈال کے اپنے دشمن کا مقابلہ نہتے کرنا, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو یہی وہ جو ان کی جو فلسفی تھی وہ ابھی بھی اگلی جنریشنز میں, اور خاص طور پہ کشمیر اور پیلسٹائن کے اندر چل رہی ہے. اور میں کیونکہ پاکستانی عوام سے بھی میں یہی کہوں گی کہ ایک تو بہت بڑی نعمت ہے آزادی, اور آزادی کا جو خواب جو دیکھا علامہ اقبال نے اور قائد اعظم محمد علی جناح نے, اس کو ان ایکشن جو ہے باقاعدہ اس کو جو ہے اس خواب کو پورا کیا. یہ اس کو آسانی نہ سمجھے, اس کو یہ مت سمجھیں کہ یہ پرانی نسلوں کی قربانی تھی. ہم آج کی پرابلم, کیونکہ میں یوتھ کو بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہوں یہاں پہ آ کے, کیونکہ ہم خود
کشمیر میں جس طریقے سے آزادی کی جو نعمت ہے ہم سے بہتر اور کون جانتا ہے پیلسٹینین سے بہتر. جس طرح کوئی گھر محفوظ نہیں ہے اور یہ کوئی انڈیویجول ایکٹ آف ٹیرر نہیں کیا جاتا, یہ اسٹیٹ لیول کا ٹیررزم ہے جو کہ دنیا میں اس کی کوئی اگزامپلز نہیں ملتی کہ ایک اسٹیٹ پیٹرن ہے, چاہے وہ اسرائیل ہے چاہے دوسری سائڈ پہ انڈیا ہے. اور اس وقت جس طرح مودی پش کر رہا ہے نیتن یاہو کو کہ اس کو اور بھی زیادہ جو ہے بلڈیسٹ ورلڈ وار 3 کی طرف لے کے جایا جائے اس معاملے کو, تو میں دنیا سے اپیل بھی کرنا چاہتی ہوں. اور ایک اتنی بڑی فلسفی ہے جو توحید کی ہے, جو خودی کی ہے, جو امن کی ہے. ہمیں دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ امن کی بات کرتے ہیں, وہ انسانیت کی بات کرتے ہیں, بردرہڈ کی بات کرتے ہیں, مگر جب ہم پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر نسل کشی, ہیومینیٹیرین ٹریجڈی, جینوسائڈ کیا جا رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہم کچھ کر نہیں رہے, اور اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ آف اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا گیا اور اگر ویسٹرن میڈیا اس کو اس طریقے سے ریکگنائز کرنے لگ گیا ہے تو یہ تو بہت بڑا شوق ہے. خود یونائٹڈ نیشنز نے کہا ہے وہاں پہ جینوسائڈ ہو رہی ہے, 1,50,000 جو ہے پیلسٹینینز کو وہاں پہ شہید ٹارگٹ کیا گیا ہے, مرڈر کیا گیا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو انہی کی زمین تھی پیلسٹینینز کی, جس کو آہستہ آہستہ کر کے جوئش سیٹلمنٹس وہاں پہ ویسٹ بینک پہ کرائی گئیں اور وہاں پہ غازہ اسٹرپ کو ویسٹ بینک میں تبدیل کیا. تو یہ تو خود ہی نیگیشن ہے, کیونکہ وہ تو ان کا رائٹ ہے اپنی زمین کو وہ ڈیفینڈ کریں, چاہے وہ انہوں نے شروع پتھروں سے کیا تھا. اب ان کی ریزسٹنس موومنٹ اتنی ایڈوانسڈ ہو گئی ہے کہ جو سرویلنس جو ہے اسرائیل کی دنیا میں مشہور ہے, ان کے کیمراز, ان کا چیک, ان کی ٹیکنالوجی, مگر اس کو بھی اس سے سرپاس کر دیا. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے رسپونڈ میں وہ بامبنگ کرے اور دنیا اس کو لیجٹمائز کرے. اس وقت دنیا کا رول یہی ہونا چاہیے جو علامہ اقبال کی فلسفی ہے, خودی کی پالیسی ہے, امن کی پالیسی ہے, کہ ہم جتنے بھی مذاہب کہ جو چاہے وہ پریسٹ ہیں, چاہے وہ گردوارا کے ہیں, چاہے وہ ماسکس کے ہیں, چاہے وہ ٹیمپلز کے ہیں, ہم سب کو ایک انٹرفیتھ ہارمنی کی طرف جانا ہے. اور ہمیں پیس ڈیلیگیشنز, جس میں اپنی سروسز بھی, ہماری حکومت کی بھی, دنیا کو بھی ہمیں امن کی طرف لے کے جانا ہے, جنگوں سے روکنا ہے. اور ایک لیجٹیمیٹ ڈیمانڈ ہے پیلسٹینینز کی اور کشمیریوں کی کہ ان کو حق خود ارادیت دیا جائے, آزادی کی نعمت دی جائے کہ وہ اپنا مذہب, اپنی زندگی اپنی خواہشوں کے مطابق اپنی زمین کے اوپر عزت اور حفاظت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں, اور ان کے آنر کو جو ہے پروٹیکٹ کیا جائے. اس وقت جو بھی مناظر آ رہے ہیں, جو بلڈ شیڈ چل رہا ہے وہاں پہ, یہ ہاریفائنگ ہے. مسجدوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, قرآن پاک کو جو ہے بے حرمتی کی جا رہی ہے. اسی طرح مقبوضہ کشمیر میں 500 سے زائد جو ہے مسجدوں کو شہید کرنے کا پلان ہے, مسجدوں پہ تالے لگے. تو یہ کون سا مطلب کہ 21 سینچری ہے جہاں پہ کوئی رسپیکٹ ہی نہیں ہے دوسرے مذاہب کی, اور دنیا کی جو میجورٹی ہے اس وقت وہ ان مائنورٹیز کو کیوں نہیں ان کی آواز بن رہی. تو یہ ایک روحانی جو ہے, ایک جو علامہ اقبال نے جو ہمیں سکھایا, جو کانسیپٹ تھا کہ حق اور سچ کے لیے کھڑے ہو جائیں, بے شک آپ تعداد میں کم ہو, مگر ہسٹری یاد یہی رکھتی ہے کہ کون حق کے ساتھ کھڑا ہوا, کون باطل کے ساتھ کھڑا ہوا. تو اس وقت چاہے جتنا بھی پاورفل ہو جائے دشمن, مگر ہم لوگوں کو فالو کرنے چاہیے پرنسپلز آف ہیومینٹی, آف جسٹس, آف پیس, آف بردرہڈ, آف ایکوالٹی. اور سب سے بڑھ کے اس وقت جو ساری ان کی آوازیں ہیں, کشمیری قوم کی ہیں, پیلسٹینین قوم کی ہیں, اور چاہے ہم اپنا جو پارٹیشن کا دیکھ لیں, 2 نیشن تھیوری کا جو کانسیپٹ ہے, ان سب میں انسانیت کی بات ہوتی ہے. تو جب ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, جب ہم رسپیکٹ فار آل کاسٹ, کلر, کریڈ, ریگارڈلیس آپ کس کے میاں کو انڈرمائن نہیں کیا جائے گا, تو آپ کو کیا کانسیپٹ دیا جا رہا ہے؟ ایکوالٹی کا, یونٹی کا پیغام دیا جا رہا ہے. تو اس کی طرف دنیا کو چلنا چاہیے اور ان کو اپنا ایک قدم آگے آنا چاہیے. دنیا کو اس وقت دنیا کو جنگوں سے اور اس طرح کے انجسٹس اور جینوسائڈ کو روکنے کے لیے, اور اس کے اندر جتنے بھی مذاہب کے جو چیفز اور ہیڈز ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک کوئی آل انٹرفیتھ ہارمنی کی ایک بہت کانسیپٹ کی ضرورت ہے دنیا کے اندر, اگر ہم سروائیو کرنا چاہتے ہیں اس دنیا کے اندر اور ایک دوسرے کو عزت دینا چاہتے ہیں. ورنہ اگلی نسلوں کا فیوچر بہت ہی زیادہ بلیک اور ڈارک ہے, ڈارک ایجز کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. تو ہم جب تک کہ اپنے اسلامک فلاسفرز, اپنے جو انٹلیکچوئلز اور جو انہوں نے بہت بڑے کام انسانیت کے لیے نہیں کیے, اگر ہم ریورٹ بیک نہیں کریں گے ان پرنسپلز آف اسلام, آف اسپرچولی آف صوفیزم, تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس دنیا کو اپنے ہی ہاتھوں سے جو ہے اس کے اندر
اس دنیا کی اس خوبصورت دنیا جو اللہ نے دی ہے اس کی قبر کھود رہے ہیں۔ اچھا میڈم، آپ نے کہا کہ جو ایک رسپانس ہے دنیا سے مل رہا ہے، لوگ اس کو یقیناً کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں، لیکن جنرل جو چیز ہے وہ زیادہ تر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ جو اسلامک ورلڈ سے آیا، ایون سعودی عربیہ واز رسپانس واز لائک دیٹ کہ دے ایکسپریس کنسرن اوور واٹ از گوئنگ آن ان، تو کیا یہ جو چاہیے میلڈ قسم کا جو رسپانس ہونا چاہیے تھا، جو ہونا چاہیے تھا، اس سے کتنا شارٹ ہے؟ اور پاکستان کا رسپانس بھی اس میں یہی ہے، تشویش ہی زیادہ دکھائی بہت سارے ملکوں نے، اس سے آگے جانا چاہیے؟ بالکل اس سے آگے جانا چاہیے، امن کا پیغام کے لیے انٹرفیتھ کی ڈیلیگیشنز وہاں پہ جانی چاہیے، دنیا بھر کے جو لیڈرز ہیں، خاص طور پہ پرماننٹ 5 جو ممالک ہیں ان کو، اور اسپیشلی جو یونائٹڈ نیشنز اور جو یہ ادارے بنے OIC، ان کا کام ہی یہی ہے کہ دنیا کے اندر ہارمنی، بردرہڈ اور جو ہے جنگوں سے روکا جائے اور امن اور پیس کی طرف لے کے جایا جائے۔ تو اس لیے اگر ہم لوگ اس وقت سائیڈز لینے لگ جائیں گے یا اس کو دیکھیں گے کہ اٹیک آن اسرائیل اسٹیٹ ہے، تو یہ نہیں ہے، یہ خود انہوں نے آکیپائی کیا ہوا ہے غازہ کو، اور اگر وہاں سے ریزسٹنس فورسز کا رسپانس آیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دنیا کو سائیڈز کی میں بات نہیں کری کہ امن کی طرف جانا ہے اور پیلسٹینینز کی آواز سننی ہے، انہی کی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے انسانی